یہ کیا مشورہ کرتے بیٹھے آپ لوگ؟ جو نبی کی گستاخی کرے گا اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، اس کی سزا صرف ایک ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محترم و مکرم بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں، اس موقع پر جو بات آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور آیت مبارکہ اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں بیان کرنی ہے، وہ یہ ہے، آج کل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا عام ہو چکا ہے۔ ہر ایرا گیرا مشہور ہونے کے خاطر یا پھر سیٹ لینے کے خاطر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ ویسی ذہنیت رکھنے والے لوگ اس کو اپنے پاس سیٹ دے دیتے ہیں یا پروموشن کر دیتے ہیں یا اس کو اپنا چاٹوکار بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی چلتے چلتے ایک حرام نطفے کی عورت جس کی ماں نے شادی کی ہے یا نہیں کی ہے نہیں معلوم، جو حرامی نسل ہوتی ہے، ان کو وہی توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں اور وہ بڑے بڑے بزرگوں کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا عذاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہم کو کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ چند باتیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں اور گزرے ہوئے واقعات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ کس لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں؟ کس وجہ سے؟ اگر آپ کو کوئی مذاق اڑا رہا ہے، آپ کو کوئی ستا رہا ہے، آپ کے بارے میں کوئی شان میں گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، نازیبا الفاظ کہہ رہا ہے، تو ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب ہم اس درندے سے نپٹنے والے ہیں۔ اب میری جنگ اس سے ہو جائے گی جو میرے نبی سے بغض رکھتا ہے، میرے نبی کے خلاف بولتا ہے اور میرے نبی کو ستاتا ہے اور میرے نبی کو جو مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ میں اس سے ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے فرما رہے ہیں ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الم یعلموا، کیا وہ لوگ نہیں جانتے، کیا ان لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ وہ یہ لوگ اللہ کے شان میں، اللہ کے رسول کے شان میں خلاف ورزی کر رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ سن لو، جو ایسا کر رہے ہیں ان کو کیا ہونے والا ہے؟ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، ان کو جہنم کی آگ ملے گی، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب وہ کب تک وہاں رہیں گے؟ ایک دن، 2 دن، 4 دن نہیں، بلکہ خالدن فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں وہ رہیں گے۔ وہ کیسی سزا ہے؟ ذالک الخزی العظیم، وہ بہت بڑی رسوائی والی، ذلت والی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی شان میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جو بندہ، جو بندی، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو اس کا عذاب یہ ہے اس کو دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا اور آخرت میں تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ بہت بڑا ذلت آمیز اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم
کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ وہ مجھ سے من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بیٹوں سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے زیادہ جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے تب ہی جا کر وہ پکا سچا مومن مانا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ اگر وہ پہلے میری جان ہے، بعد میں مصطفیٰ کی ناموس ہے، پہلے میری نوکری ہے، بعد میں شان مصطفیٰ میں جو بدتمیزیاں کرے ہیں ان کے خلاف نعرہ اٹھانا ہے، اگر کوئی اپنی جاب کو ترجیح دے گا، اپنے بچوں کو ترجیح دے گا، اپنی نوکری اور چاکری کو ترجیح دے گا، تو یہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا آپ کتنا محبت کرتے ہیں آپ کے نبی سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی جان کے بعد اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو وہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سننا ہی تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تمہاری جان کے بعد میرے سے محبت غلط ہے، اصل یہ ہے کہ آدمی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جبکہ وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے باپوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ وہ مجھے چاہنے نہ لگ جائے۔ تو معلوم جب یہ ہوا حضرت عمر کو فوراً کہنے لگے کہ میں اب میری جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الآن، اب تم پکے مومن بن چکے ہو۔ تو ان حدیثوں سے، ان واقعات سے، ان قرآنی آیات سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ گستاخی کرنے والے کا عذاب دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا اور آخرت میں ہمیشہ جلتے رہنا پڑے گا، جہنم کی آگ میں وہ لپیٹا جائے گا اور وہیں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آدمی نبی سے کتنی محبت کرنا ہے یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ اپنی اولاد، بچے، نوکری، جاب وغیرہ سے زیادہ، مال وغیرہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنا ہے، تب جا کے یہ مسلمان پکا مومن بنے گا۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ نبی کی بدتمیزیاں کرتے تھے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، کیسا اللہ نے ان کو عذاب دیا ذرا تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب وہ کیا کیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو صفا پہاڑی پر بلایا اور صفا پہاڑی کے پاس بلا کر اللہ کے نبی پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کیا اور لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کی، اس وقت ابو جہل کا دوست ابو لہب جو بدترین انسان ہے کہنے لگا تبن لکا الہذا جماعتنا، کیا اس واسطے تم ہم کو جمع کیے؟ تیرے لیے ہلاک ہو جائے، تیرے لیے بربادی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پورے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے تبن لکا الہذا جماعتنا، تیرے لیے خرابی ہے، تیرے لیے بربادی ہے۔ کیا اس واسطے تو ہمیں جمع کیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے آبا و اجداد کے بتوں کو چھوڑ دیں، اس واسطے آپ نے ہم کو یہاں جمع کیا؟ اس طرح کی بدتمیزی جب چاچا ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کی گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، اس بدترین انسان کے بارے میں پورا سورہ نازل ہو گیا جس میں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی ہلاکت ہونے والے نہیں ہے بلکہ تو ابو لہب تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے بربادی ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹے جائیں گے، مرنے تک نہیں بلکہ قیامت تک جو بھی مسلمان قرآن پڑھنے والا ہوگا اس کو پورا قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو، بوڑھا ہو چکا ہے تو اس کو بھی یہ چھوٹے چھوٹے سورے یاد رہیں گے، تبت یدا کا سورہ، وہ بھی جب وہ سورہ پڑھے گا تو وہ بھی تجھ کو بتوا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں قرآن میں ایک سورت نازل فرما کر بتلا دیا کہ نبی کی گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے، بربادی نبی کے واسطے ہرگز نہیں، برباد تم ہوں گے۔ اس کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته حرب فقد آذنته بالحرب، فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے دوست کو ستاتا ہے، جو میرے دوست سے جھگڑا کرتا ہے، جو میرے دوست کے بارے میں یعنی ولی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، اس کو ستانا، ٹارچر کرنا، مذاق اڑانا، اس طرح کی کام کرتا ہے اور ان سے نفرت کرتا ہے، ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اللہ والوں کو اور اللہ کے ولی کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط آذنتہ بالحرب، اب میں ان سے نمٹوں گا، اب میری جنگ اس جانور سے ہے جو تم کو اور میرے نبی کے دوستوں کو اور میرے دوستوں کو ستاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی ہے کہ جب بندہ اولیاء اللہ کے بارے میں بغض رکھے، اولیاء اللہ کو ستائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان فرماتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے جتنے بھی عبادات ہے، نماز نہیں پڑھنے پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے کہ نماز نہیں پڑھنے والوں سے میرا جنگ ہے، روزہ چھوڑنے والوں سے میری جنگ ہے، زکوٰۃ نہیں دینے والوں سے میری جنگ ہے۔ اس طرح عبادتوں کو چھوڑنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ کن کے بارے میں فرمایا؟ جو میرے دوستوں کی مخالفت کرے، میرے دوستوں کی شان میں گستاخی کرے، اب میں ان سے جنگ کروں گا۔ دوسرا وہ آدمی جو سود کھاتا ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے، اس سے اعلان جنگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کے شان میں گستاخی کرنا یہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا جو میرے دوست کو ستاتا ہے۔ اب بتائیے اللہ کا ولی عام آدمی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہوتے؟ عام اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں، اسی طرح ولیوں کے ولی، نبیوں کے نبی، نبی کے سردار تو وہ بدرجہ اولا اللہ کے دوست اور حبیب اللہ ہے، تو ان کے شان میں گستاخی کرنے والا، ان کے خلاف بک بک کرنے والا، ان سے اب اللہ جنگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیں گے۔ تو ان حدیثوں سے معلوم یہ چلتا ہے کہ رتی برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر جب ابو لہب نے گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، پورا سورہ اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اب ابو لہب کے بارے میں بددعا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورہ نازل فرمایا۔ اب دنیا میں اس کو عذاب کیا ملا کہ جب ابو لہب کی تھوڑی عمر ہوئی، اس کے بعد اسے ایسی بیماری لگی جو جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں اگنے لگے، تو اس کے بعد گھر والے ڈریسنگ کرتے ہوئے، علاج کراتے ہوئے تھک چکے، اب اس کا علاج ہو ہی نہیں رہا ہے، تو گھر والے اپنے بیٹوں نے ابو لہب کو اپنے گھر سے نکال کر شہر کے کنارے پر پھینک دیا۔ اب وہ اکیلا ابو لہب وہیں شہر کے کنارے میں سڑ رہا تھا، اپنی بیماری کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے بعد آخر کار موت آ گئی، وہیں پر وہ مر گیا۔ بیٹوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ مر گیا ہے، کیونکہ بیٹے چھوڑ دیے۔ جو اللہ کی شان میں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے گا، اس کو نہ اپنے بیٹے دیکھیں گے، نہ کوئی پہچانے گا، نہ کوئی اس کے سپورٹ کرے گا۔ تو اسی طرح ان کے بیٹوں نے عذاب کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی تو بیٹوں نے اٹھا کر گاؤں کے باہر چھوڑ دیا، تو وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے چند دن گزرنے کے بعد اتنی بدبو پھیلنے لگی، اتنی بدبو پھیلنے لگی، باہر سڑک کے کنارے سے آنے جانے والوں کو سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو باہر کے لوگ آ کر ابو لہب کے بیٹوں سے کہا، تیرا باپ وہاں مرا پڑا ہے، جس کی بدبو پورے گاؤں میں پھیل رہی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جا کر تیرے باپ کو اٹھا کر دفنا دے یا کچھ تو بندوبست کر۔ تو یہ کہنے کے بعد وہ بیٹوں نے اٹھ کر جا کر حبشہ سے کسی غلام کو بلا کر اس کے ذریعے سے اس ابو لہب کو اٹھا کر ایک گڑھا کھود کر وہاں دفنا دیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا والے کا عذاب یہی ہے کہ اس کو گھر سے باہر بھگا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے ایسی بیماری آئے گی کہ کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا، کوئی اس کو دکھانے والا نہیں رہے گا، پھر وہ اسی بیماری میں مر گل سڑ کر اسی طرح برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ابو لہب کا واقعہ ہے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے پر۔
اس کے بعد ابو لہب کے بیٹے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، پہلے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے ہو چکی تھی. نکاح ہوا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی. اس دور کے جیسا نہیں ہے دوپہر میں نکاح ہوا شام میں رخصتی ہوئی، یا پھر اسی وقت شادی خانے میں ہی رخصتی ہو رہی ہے. اس دور کے جیسا اس دور میں نہیں تھا، بلکہ نکاح کسی اور موقع پر ہوتا، رخصتی کسی اور موقع پر ہوتی تھی. اسی طرح نبی کی دو بیٹیوں کی شادی نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوا تھا. نکاح ہوا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، نبی ہونے کی بات فرمائی اور لوگوں کو دعوت دین دینا شروع کیا، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ان دو بیٹوں نے طلاق دے دیا. ان میں سے ایک بیٹے کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک قافلہ نکل کر کسی جگہ جا رہا تھا، تو اس وقت ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ابھی رکو، میں جا کر نبی کو گالیاں دے کر آتا ہوں، نبی کی شان میں بدتمیزی کر کے آتا ہوں. تو بیٹا کہہ کر باپ سے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدتمیزی کرنا شروع کیا، گالیاں دینا شروع کیا. اتنا قریب آ گیا منہ کے کہ اس بدتمیز کا تھوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اڑنے لگا. جب وہ گالیاں اور بدتمیزی کر کے جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس درندے کے بارے میں بد دعا فرمائی. کیا فرمائی بد دعا؟ اللہم سلط کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر تمہارے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرما. اللہ کے نبی طائف میں پتھر مارنے والے پر بدوا نہیں دیے، لیکن جو اپنی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو نبی کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاف نہیں فرمایا. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اس ابو لہب کے بیٹے کو. تو آ کر باپ سے کہنے لگا میں جا کر نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو نبی نے مجھے اس طرح کی بات کہی، اس طرح بددعا دی. تو باپ کو معلوم تھا کہ نبی کی بددعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی، دعا بھی قبول ہوتی. تو قافلے والوں کو بلایا کہ میرے بیٹے کو نبی نے بددعا دی ہے، اب وہ قبول ہو جائے گی، اب میرے بیٹے کی حفاظت کرو. تو قافلے والوں نے اس کو ایک الگ سیکورٹی دی، زیڈ سیکورٹی جس طرح کہتے ہیں، اس طرح سیکورٹی دی. جب وہ قافلہ نکل پڑا، کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، تو اس کو دوسرے لوگوں کے بازو نہیں سلایا گیا، بلکہ پورے بیگوں کو جمع کر کے ایک اونچے ٹیلے پر اس کو سلایا گیا، جو نبی کی شان میں گستاخی کر کے بیٹا آیا تھا، تاکہ اس کو کچھ حملہ نہ کر دیں، کچھ اس کو قتل و غارت گیری نہ کر دیں. اس طرح تو بعد میں کیا ہوا، رات جیسے ہی گزری، جنگل سے ایک شیر باہر نکلتا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، سب کے پاس جا کے بو سونگتا ہے، لیکن اس کے بعد دور جا کر ایک چھلانگ مار کر جہاں ابو لہب کا بیٹا جو نبی کی شان میں گستاخی کیا تھا وہاں اوپر سویا ہوا رہتا ہے، جا کر اس شیر نے وہاں اس کو حملہ کر دیا. معلوم کیا ہوا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے منہ میں بدبو اتنی تھی، شیر نے سب کی بو سن کر اس کی بدبو کو پہچان کر کے اس پر حملہ کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا عذاب یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ قتل ہی ہے، اس کو کسی نے نہیں بخشا ہے، نہ اللہ نے بخشا ہے نہ نبی نے بخشا ہے. اس کے بعد دوسرا واقعہ آتا ہے، وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رہا کرتے تھے جو نابینا تھے، نابینا صحابی. وہ ان کے پاس ایک باندی تھی جس سے ان کو دو بچے تھے. اس دور میں باندیوں کو رکھتے تھے اور باندیوں سے اولاد بھی پیدا کیا کرتے تھے. تو اس باندی سے وہ صحابی کے دو بچے تھے، نابینا صحابی کے، اور دو بچے بھی موتیوں جیسے خوبصورت بچے تھے. اب وہ باندی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، لیکن اس باندی کی بدتمیزی یہ تھی، اس باندی کی خصلت یہ تھی، وہ باندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالیاں دیتی تھی.
صحابی نے سمجھایا اللہ کے نبی کو برا بلا مت بول مت کہہ، لیکن وہ سننے والی نہیں تھی۔ آخر کار وہ صحابی جب وہ باندھی رات میں سوئی ہوئی تھی، پیٹ میں چھرا بھونکا، اس طرح چیرا تو وہ خون وہاں سے فوارہ بن کے نکلا اور رات اس باندھی کا وہیں پر انتقال ہو گیا، وہ مر گئی۔ اس کے بعد صبح ہوتے ہی نیوز وائرل ہوئی کہ ایک حاملہ عورت کو کسی نے مرڈر کر دیا، مار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور اعلان کیا کون ہے اس حاملہ عورت کو مارنے والا، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نابینا صحابی ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عورت اور اس باندی سے محبت کرتا تھا اور اس سے میرے 2 بچے ہیں جو موتیوں جیسے خوبصورت بچے ہیں اور یہ حاملہ ہے، امید سے ہے تیسرا بچہ یا بچی بھی پیدا ہونے والی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی عادت یہ تھی یہ تم کو گالیاں دیتی تھی، مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو میں اس کو قتل کر دیا ہوں، مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے کہ وہ تم کو گالیاں دے، اس وجہ سے میں اس کو قتل کر دیا ہوں۔ تو یہ بات سننا ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو نابینا صحابی کو معاف کر دیے۔ اب اس قتل کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، اب اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اعلان فرما دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ قتل کرنا گناہ ہے، بڑا عذاب ہے، لیکن جو نبی کی شان میں گستاخی کیا اس کو اگر قتل کیا گیا ہے تو نبی نے اس قتل کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ دوسرا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں کچھ لوگ تھے، ان میں سے ایک شیطان قسم کا آدمی تھا جس کا نام ہے کعب بن اشرف تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور گالیاں وغیرہ دیتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کون ہے جو اس بدبخت نالائق کعب بن اشرف کو قتل کرے؟ تو اس وقت پورے صحابہ میں سے چند لوگ تیار ہو گئے، حضرت محمد بن مسلمہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں جا کر اس بدبخت آدمی کو قتل کروں گا، اس گستاخ کو قتل کروں گا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں تو اس کو قتل کروں گا لیکن میں آپ سے ایک پرمیشن چاہتا ہوں۔ وہ کیا پرمیشن ہے؟ مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیجئے۔ اب بتائیے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی کے حدیثیں ہیں، لیکن یہ صحابی آ کر پوچھ رہے ہیں میں اس کعب بن اشرف کو قتل کروں گا لیکن مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت پرمیشن دے دیجئے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جھوٹ بولنے کی بھی پرمیشن دے دی۔ تو کعب بن محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے گھر پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں ہم نے دھوکے میں آ گئے، پہلے یہ محمد ہم کو نماز پڑھانے لگے، بعد میں روزہ رکھو بولے، دن بھر بھوکا رکھا ہے، پھر اس کے بعد اب ہم سے زکوٰۃ کے نام پر پیسہ بھی وصول کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایسی بات محمد بن مسلمہ جا کر اس سے کہے، وہ کعب بن اشرف کہنے لگا ہاں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ایسے ہی ہیں، اس کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ جب آپس میں دونوں کو دوستی ہو گئی تو اس کے بعد کہنے لگے محمد بن مسلمہ کہ مجھے کچھ پیسوں کا تقاضا ہے، ذرا پیسے مجھے دے دیجئے۔ تو اس بدبخت انسان نے کیا کہا، میں تمہیں پیسے کیسے دے سکتا ہوں، آپ کچھ پیسے یا کچھ چیزیں میرے پاس گروی کو رکھو تب جا کر میں آپ کو پیسے دوں گا۔ تو محمد بن مسلمہ کہنے لگے میں غریب ہوں، میرے پاس اناج نہیں ہے، میں خود تمہارے پاس پیسے لینے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ سامان لا کر دے دو، تو میرے پاس کچھ سامان نہیں ہے۔ تو وہ پھر کعب بن اشرف کہنے لگا اچھا تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی یا تمہارے بچوں کو لا کر گروی رکھ دو، اس کے بعد کچھ پیسہ ہونا تو لے کے جاؤ۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے 4 نوالوں کے خاطر اپنی بیوی کو گروہ رکھنا کتنی غلط بات ہے، میرے بچوں کو گروہ رکھنا کتنی غلط بات ہے، کل کے دن لوگ اس کو تانا دیں گے کہ تیرا باپ 4 نوالوں کے خاطر تیرے کو گروہ پر رکھ دیا تھا، تو یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں اپنی بیوی اور بچوں کو تیرے پاس گروہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔
تو اس کے بعد کہنے لگے کہ کعب بن اشرف کہنے لگا اچھا کیا ہے تمہارے پاس جو میرے پاس گروی رکھ کے تم کو میں پیسہ دو؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں میرے پاس کچھ جنگی سامان ہے، تلوار نیزہ وغیرہ ہے، وہ لا کر میں تمہیں دے دیتا ہوں، اس کے بعد تم مجھ کو پیسہ دے دو۔ تو اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس، تلوار اور نیزہ لے کر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دیتے ہیں تو وہ کعب بن اشرف اندر اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ عرب کی لڑکی تھی جو خوشبو لگایا کرتی تھی اور یہ بھی خود خوشبو سے مہک رہا تھا، اندر بیوی کے ساتھ سو رہا تھا۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ محمد بن مسلمہ ہو؟ تو وہ بیوی سے کہا کہ ابھی میرا دوست آیا ہے، میں مل کے آتا ہوں۔ تو بیوی کہتی ہے مت جاؤ، ان کے آواز میں مجھے خون کی بدبو سنائی دے رہی ہے۔ تو بیوی سے کہنے لگا ایسا کیسا ہو سکتا، وہ تو میرے دوست ہیں، میرے پاس پیسہ لینے کے لیے آئے ہیں، سامان گروی رکھ کر۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتا ہے۔ بات چیت ہونے کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں آپ کے جسم سے بہت خوشبو مہک رہی ہے، میں آپ سے خوشبو سونگنا چاہ رہا ہوں۔ جس طرح باڈی سپرے لوگ لگاتے ہیں اسی طرح اس بندے نے بھی باڈی سپرے لگایا تھا۔ تو پوچھا کہ خوشبو سونگنا چاہ رہا ہو تو خوشبو سونگے، بہت اچھی خوشبو لگائی آپ نے، کہاں سے خریدا؟ تو کہنے لگا میرے بستر میں عرب کی بچی سو رہی ہے، عرب کی عورت سو رہی ہے اور یہ عرب کا قیمتی عود ہے جو میں اسے لگایا ہوں۔ تو اس کے بعد کہنے لگے دوبارہ سے میں سننا چاہ رہا ہوں۔ تب دوبارہ سننے کے لیے گئے اور اس طرح اس کے کھندے پکڑ کر دبایا تو فوراً محمد بن مسلمہ کے ساتھ جو ساتھی آئے تھے اس کے اوپر حملہ کر دیا، وہیں کعب بن اشرف کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ پورے واقعات کا خلاصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا صرف اور صرف وہ قتل ہے، صرف اور صرف وہ ہمیشہ کی جہنم ہے، قیامت کے بعد ملنے والی، اور دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے۔ اس کے بعد عیسائی اس دور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اس کے اسٹیج کے بازو کتا لگایا ہوا گیا تھا، سیکورٹی کے خاطر جو کتا وغیرہ لگاتے ہیں اس طرح کتا وہاں رکھا ہوا تھا۔ تو جب یہ اپنی تقریر کرتے کرتے، بھاشن دیتے دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گستاخی کرنا شروع کیا تو وہ کتا جو چین سے باندھا ہوا تھا وہ چین توڑ کر بھاگنے لگا، پکارنے لگا، آواز دینے لگا۔ تو لوگوں نے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بند کر دے، یہ کتا بھڑک رہا ہے، تجھے ختم کر دے گا۔ تو وہ معمولی سمجھا، وہ کتے کو کیا معلوم یہ سب باتیں، وہ کتا ایسے ہی وہ پکار رہا ہے، اس طرح کہہ کر ایسے ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر ہی رہا تھا۔ تو بالآخر وہ کتا چین توڑ کر اتنا تیزی سے اس عیسائی پر حملہ کیا، اسی وقت اس کے گلے پر کاٹنے کی وجہ سے خون کا فوارہ نکل کے وہیں وہ مر گیا۔ تو ایسے واقعات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں لوگ نبی کی شان میں جب گستاخی کر رہے تھے، نبی کو ستا رہے تھے، تو جبرائیل جب نبی کے پاس آئے تو جبرائیل سے اللہ کے نبی نے کہا یہ 5 لوگ جو مجھے بہت ستا رہے ہیں، میرے شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے ایک کو گلے کی طرف اس طرح اشارہ کیا، ایک کو پاؤں کی طرف اشارہ کیا، ایک کو سر کی طرف اشارہ کیا اور ایک کو پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ چند دن ایسے گزرے، چند دن گزرنا ہی تھا، جس کی طرف پیٹ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جو گستاخی کرنے والا ملعون تھا، اس کا پیخانہ بند ہو گیا، نیچے کا راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے جو بھی کھاتا پیٹ میں ہی رہتا تھا، پیٹ میں گل سڑ کر پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ پیخانہ نیچے سے نکلنے کی بجائے منہ سے وہ غلاظت کرتا تھا۔ اس کے بعد اسی طرح اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا آدمی جو سر کی طرف اشارہ کیے تو ایک مرتبہ تیر کسی وجہ سے اس کے سر کو لگی تو خون کا فوارہ نکل کر اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ پیر کی جس کی طرف اشارہ کیا
جنگ میں پیر کی طرف اس کو تیر لگی اور وہیں اس کا قتل ہو گیا, وہیں اس کا مرڈر اور وہیں وہ مر گیا. اسی طرح 5 لوگ جو نبی کو ستاتے تھے, 5 لوگوں کو اسی طرح بری موت ہوئی اور پورے کے پورے مر گئے. تو یہ سزا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا, لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو نبی کا گستاخ تھا, جو بھاگ کر کعبے کا غلاف میں چھپ گیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہاں بھی اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے, اس کو یہی قتل کر دو. تو کعبے کے غلاف میں لپٹے ہوئے بندہ, جہاں پر حدود حرم میں مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے, حاجی جب احرام باندھ لے کر حدود حرم میں چلے جاتا ہے تو وہاں شکار حرام ہے, مچھر مارنا حرام ہے. اس طرح جہاں حدود پائے جاتے ہیں وہاں پر بھی اگر کوئی نبی کا گستاخ پائے گا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ وہیں بھی اس کی معافی نہیں ہے, وہیں اس کو مار کر قتل کر دو, وہی اس کی سزا ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کسی کو نہیں بخشا جو اللہ کے نبی کو ستایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی جب نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ کفار قریش کے آئے, آ کر تانا دینے لگے, یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ دکھاوا کر رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے, نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی اٹھا, ابھی میں محمد کا کام پورا کرتا ہوں, یہ کہہ کر اون کی اوجھڑی جو اتنی وزندار ہوتی ہے وہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے اون کی اوجھڑی لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, پیٹھ پر اون کی اوجھڑی ہے, اٹھا نہیں جا رہا ہے. کسی صحابی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی کہ تمہارے باپ کے اوپر اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی ہے, اس طرح ستایا جا رہا ہے. تو فوراً گھر سے وہ بیٹی جو پیار و محبت میں پلی ہے, حضرت فاطمہ جو باپ کے لگتے جگر ہے, گھر سے نکلی اور روتی ہوئی اپنے باپ کے پیٹھ سے وہ اون کی اوجھڑی اٹھاتی ہے اور نیچے ڈالتی ہے, اور وہاں کھڑے ہوئے قریش سے کفار لوگوں سے کہتی ہے کیا بگاڑا ہے میرے باپ نے آپ کا, کیوں میرے باپ کو اس طرح ستا رہے ہو اور تکلیفیں دے رہے ہو. یہ بات کہنا یہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چند لوگوں کا نام لے کر بددعا دیے, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی نے جن لوگوں کا نام لے کر بددعا دیے تھے وہ تمام لوگوں کو ہم نے جنگ بدر میں مرے ہوئے اور جنگ بدر میں قتل ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا. اسی طرح جنگ بدر میں وہ لوگ وہیں شہید ہوئے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے, قرآن کی آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے, حدیث مبارکہ سے ہمیں پتا چلتا ہے, پوری تاریخی واقعات سے ہمیں پتا چلتا ہے نبی کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں ہے. حضرت ہارون رشید کے زمانے میں مشورہ ہوا کیا کیا جائے گستاخ نبی کو. کسی نے کہا کہ جیل میں ڈال دیا جائے, کسی نے کہا کہ اس کو سزا دیا جائے, کسی نے کہا کہ اس کو شہر بدر کر دیا جائے, جلا وطن کر دیا جائے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیا مشورہ کرتے بیٹھے آپ لوگ, جو نبی کی گستاخی کرے گا اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے, اس کی سزا صرف ایک ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو پوری باتوں کا خلاصہ یہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ اللہ نے پسند کی, نہ نبی نے پسند کی, نہ کسی اللہ والے نے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے نبی سے محبت کریں, اپنی جان سے زیادہ, مال سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, نوکری سے زیادہ, جاب سے زیادہ ہم کو ہمارے نبی سے محبت ہونی چاہیے. ہمارے نبی کے ناموس سے, ہمارے نبی کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے. ویسی زندگی ہم جینا چاہیے, سنت والی زندگی, رہن سہن میں, چہرے مہرے میں, تجارت اور معاشرت میں, گھر میں, ہر طرح ہم نبی کو فالو کریں گے تو پھر یہ ہماری سچی محبت کی علامت ہے, ورنہ پھر ہم دھوکے باز مانے جائیں گے. نعرہ تو نبی کی محبت کا ہے لیکن
آئیڈیالوجی سے، رہن سہن سے، ریالٹی سے نبی کے کفاروں کی مشابہت نظر آ رہی ہے تو پھر یہ سچے وفادار اور سچے عاشق نہیں مانے جائیں گے، تو پھر یہ کامل مومن بھی نہیں بن پائیں گے۔ تو اس وجہ سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سچی محبت ہمارے نبی سے کرنا ہے، نبی کی سیرت پڑھنا ہے، ہمارے بچوں کو نبی کے واقعات، احادیث وغیرہ سے سنا کر ان کو بھی نبی سے محبت کروانا ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے جو حرام نطفے سے پیدا ہوئی، حرام نسل میں پڑھی بڑی ہوئی، جو نازیہ الہی، جو نام کی تو مسلمان ہے لیکن حقیقت میں کفر اور غلاظت جس کے پیٹ میں، جسم میں بھرا ہوا ہے، جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، اس کی ایک سزا کا مطالبہ ہم حکومت سے کر رہے ہیں، وہ یہ ہے جس طرح تاریخ بتاتی ہے کہ گستاخ نبی کی سزا قتل ہے، تو ہم اب یہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، وہ کیا ہے؟ قانون سے ملے اس کو انکاؤنٹر کی سزا، کیونکہ یہ دارالاسلام نہیں ہے کہ ہم خود جا کر قتل کریں، اس وجہ سے ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ جس طرح بہار میں بھرت تیواری کو تم نے انکاؤنٹر کروا دیا اور کئی لوگوں کا ایسے انکاؤنٹر کروا دیا، آپ کی حکومت میں چل دو ہی چیز رہے ہیں، ایک بلڈوزر ہے، دوسرا انکاؤنٹر ہے، باقی آپ کو نہ ریپ تھمانا آیا نہ کچھ آیا، سب جگہ پر غارت گیری ہو رہی ہے۔ تو ہم آپ سے صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے نبی کی گستاخی جو لوگ ہر آئے دن کر رہے ہیں، ان کو آپ حکومت قانون کے نظر میں، قانون کے تحت انکاؤنٹر کی سزا سارے مسلمانوں کا مطالبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں جو گستاخ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ذلیل فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو سچا نبی کا عاشق اور سچے اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔